اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، اور اس وقت قارون نامی ایک شخص بہت زیادہ عروج پر تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ علم کیمیا جانتا تھا اور وہ سونا بنا بنا کر بڑے بڑے صندوقوں میں جمع کر کے رکھا کرتا تھا، اور ان صندوقوں کی چابیاں دوسرے صندوقوں میں ہوا کرتی تھی۔ اس کے پاس اتنے بہت سے جواہرات تھے جنہیں بڑے بڑے پہلوان مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے سرمایہ دار سے جب 40واں حصہ زکوٰۃ طلب کی گئی تو وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پھر اس سے 1% کے حساب سے مال طلب کیا گیا، لیکن وہ اس پر بھی آمادہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نے 1000 میں سے 1 کے حساب سے بھی رقم دینے سے انکار کر دیا۔ اس حقیر آدمی نے سرکشی کا مظاہرہ کچھ اس انداز سے کیا کہ اس کے 400 غلام سونے کا لباس پہنے ہوئے تھے، اور ان غلاموں کی سواری کے گھوڑوں کی زین اور لگام بھی سونے کی تھی۔ جاہل قسم کے لوگ اس زمانے میں بھی موجود تھے، اور وہ قارون کی اس ظاہری شان و شوکت پر رشک کرتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی قارون کی طرح دولت مند ہوتے۔ ظاہر ہے اس قسم کی خواہشات رکھنے والے لوگ وہی تھے جو دنیاوی زندگی کی آسائشوں کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے تھے، اور بلا سوچے سمجھے قارون کی طرح ہونے کی آرزو رکھتے تھے۔ اس خدا کی نافرمانی کرنے والے کی سرکشی یہاں تک پہنچی کہ وہ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور تذلیل کرنے پر اتر آیا۔ وہ پیغمبر خدا کو بدنام کرنے لگا تاکہ لوگ ان پر اعتماد نہ کریں۔ دراصل قارون حضرت موسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا، اور ایک مرتبہ تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے ایک بازاری عورت کو کچھ سونے کے سکے دے کر خریدا تاکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعظ و نصیحت کرنے میں مشغول ہوں تو وہ انہیں بدنام کرے، اور اسے کہا کہ جب حضرت موسیٰ وعظ و نصیحت کر رہے ہوں تو کہنا کہ تم لوگوں کو کیا نصیحت کرتے ہو جبکہ میرے ساتھ خود زنا کر چکے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ نے معمول کے مطابق وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا، اور ضمناً زنا جیسے گناہ کی بات لوگوں کو بتایا۔ یہ بات سن کر قارون نے منبر کے نیچے سے چلا کر کہا، اے موسیٰ، تو پھر تم نے خود کیوں زنا کا ارتکاب کیا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، کب اور کہاں؟ قارون نے کہا، فلاں عورت ہے جو کہ اس وقت یہاں موجود ہے اور خود اس کی گواہی دے گی۔ یہی وہ موقع تھا جب پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچایا، اور اس زناکار عورت کی زبان پر تالے پڑ گئے، ورنہ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتی۔ ایک طرف قارون کے سونے چاندی کے سکے تھے، اور انہی کی مدد سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تھا، اور دوسری جانب قوم بنی اسرائیل کا یہ عالم تھا کہ وہ ان کی رسوائی کے لیے بہانے تلاش رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں مل کر کیا اثر دکھا سکتی تھی، لیکن خداوند کریم نے اس عورت کی زبان پر سچی حقیقت جاری کروا دی، اور اس نے کہا کہ قارون نے مجھے اتنی مقدار میں سونے کے سکے دیے تھے تاکہ میں یہاں آ کر لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا سکتا۔
حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ زنا کی تہمت لگانا آسمان اور زمین سے زیادہ بھاری گناہ ہے، تو بھلا مقام نبوت پر فائز الہی نمائندے پر یہ تہمت کتنا سنگین گناہ ہوگا۔ مومن غیرت مند ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ مقام نبوت پر فائز ہونے والا ایک عام مومن سے کہیں زیادہ غیرت مند ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے تہمت الزنا کے سلسلے میں خداوند عالم سے شکایت کی تو آواز آئی، ہم زمین کو تمہارے اختیار میں دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اور قارون گھٹنوں تک زمین میں گڑ گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر قارون نے جناب موسیٰ سے مدد طلب کی۔ اس نے توبہ نہیں کی تھی بلکہ صرف اپنی نجات چاہتا تھا۔ اس بد نصیب کو تو توبہ کی توفیق حاصل ہی نہیں ہوئی، ورنہ وہ یہ کہتا کہ میں نے زکوٰۃ نہ ادا کر کے غلطی کی، اب میں زکوٰۃ دوں گا۔ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ اے موسیٰ مجھے اس عذاب سے رہائی دے دو یا اس عذاب سے چھٹکارا دے دو۔ موسیٰ نے دوبارہ زمین سے کہا اور قارون کمر تک زمین میں گڑ گیا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ مجھے نجات دو، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، بلکہ فرمایا کہ اے زمین اسے نگل لے، اور اب وہ گردن زمین میں دھنس چکا تھا۔ اب قارون کہنے لگا، اے موسیٰ تم مجھے ہلاک کر کے میرے مال و دولت کو استعمال کرنا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کا تمام مال و دولت اس کی آنکھوں کے سامنے نگل لے، اور اس کے بعد خود اسے بھی مکمل طور پر نگل جا۔ چنانچہ اس کا تمام تر خزانہ اس کی آنکھوں کے سامنے زمین نے نگل لیا۔ اس طرح اس کے رنج و غم میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اسی افسوس کی حالت میں وہ زمین میں دھنس کر ہلاک ہو گیا۔ بڑے سرمایہ دار قارون کا یہ بھیانک انجام دیکھ کر وہ لوگ جو قارون کی طرح بننا چاہتے تھے کہنے لگے، خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ نہیں تھا، ورنہ ہمارا بھی یہی انجام ہوتا۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن اس کہانی سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ میرے نزدیک میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہم کبھی ایسے قارون کی طرح سرکش اور خدا سے مقابلہ کرنے والے نہ بن جائیں۔ دنیاوی دولت اور سرکشی ایسی چیز ہے جو ایک بھلے سے بھلے انسان کو خدا کا بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس چینل کو، اس کہانی کو لائک کریں گے۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے، تاکہ ایسی مزید کہانیاں آپ کو اور بھی ملتی رہیں۔ ملوں گا انشاءاللہ ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔